کام کر رہا ہوں آپ یہ سڑک کون کرائے گا وہی لگے بڑا دفعہ سائڈ اٹھا دینا پڑے گا۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ امید ہے آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی خیر خیریت سے ہوں گا۔ تو آپ سے ایک بات شیئر کرنی تھی کہ آپ کو پتہ ہے کہ جناب حیدرآباد میں اگلا جو جلسہ ہے وہ پی ڈی ایم کا حیدرآباد میں ہونے جا رہا تھا، بہت بڑا جلسہ ہونے جا رہا تھا، اور اس کا اخباروں میں اور پی ڈی ایم کے رہنماؤں کی طرف سے یہ بیان آ رہا تھا کہ یہ حیدرآباد کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور آپ کو پتہ ہے آج کل جو دوسرے ایشو چل رہے ہیں، میں اس کی آپ کو خبر بتاتا ہوں۔ دوسرے ایشو یہی چل رہے ہیں کہ جناب یہ بڑے کہہ رہے ہیں جناب حکومت کے جی ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے، اس لیے ہم الیکشن میں ترمیمی آرڈیننس آیا ہے سینٹ کے الیکشن میں، اور ہم سپریم کورٹ میں گئے اور سارا کچھ انہوں نے کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہ نہ کریں، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، ہم آپ کے لیے کر رہے ہیں، یعنی کہ ہم اپوزیشن کے لیے یہ کہہ رہے ہیں تاکہ ہارس ٹریڈنگ نہ ہو۔ ہارس ٹریڈر کون ہے؟ سب سے بڑا ہارس ٹریڈر کون ہے؟ سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن میں سب سے بڑی ہارس ٹریڈنگ کس نے کی ہے؟ اے ٹی ایم مشینوں کا مالک کون ہے؟ ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ڈرامہ یہ کر رہے ہیں کہ جناب ہم اپوزیشن کے لیے یہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ اپوزیشن کہتی رہی ہے کہ ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے اور اس کو شو آف ہینڈ کے ساتھ ہونا چاہیے سارا کچھ۔ اپوزیشن کہہ رہی ہے نہیں، رہنے دو جی، ہمیں رہنے دو، اگر کچھ کرنا ہے تو آئین میں ترمیم کرو، آئندہ والے الیکشن میں اس میں یہ نہ کرو، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم نے کرنا ہے۔ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ بی بی مانو بی بی جانے دو چوہا لنڈورا ہی بھلا۔ ٹھیک ہے۔ وہ کیا مصرع ہے کہ معاف کرو مانو چوہا لنڈورا ہی بھلا، ہم لنڈورے ہی بھلے ہیں۔ بھائی اتنی بڑی دھاندلی آپ نے کی ہے، اور بڑے فخر سے یہ شیخ رشید اور سارے یہ کہتے ہیں کہ یہ 64 ارکان تھے، اور جب ووٹ ڈالنے کے لیے گئے ہیں تو ان کے جناب 11 ارکان بیچ میں سے کم ہو گئے۔ تو وہ 11 کس نے خریدے؟ اس کا کس کو فائدہ ہوا؟ حکومت کو فائدہ ہوا نا۔ سنجرانی صاحب سینٹ چیئرمین رہ گئے، حکومت کو فائدہ ہوا نا۔ اپوزیشن بیچارے تو وہ جو فوت ہو گئے ہیں حاصل بسنجو صاحب، وہ تو ہار گئے، ان کو تو ووٹ نہیں ملے۔ 64 ووٹ تھے تو ان کو نہیں ملے، ان کے 44 نکلے اور ان کے 11 ووٹ زیادہ نکل آئے۔ تو ہارس ٹریڈنگ کس نے کی؟ حکومت نے کی۔ ٹھیک ہے۔ اب کیوں یہ کہہ رہے ہیں جی جناب کہ ہارس ٹریڈنگ نہیں ہونی چاہیے؟ اور بھائی یہ وہ کہتے ہیں جی چھاجتا بولے پرون کی بولے، آپ کی تو اوقات ہی نہیں ہے کہ آپ یہ بولیں۔ آپ نے تو جہاز بھر بھر کے اے ٹی ایم مشین کو استعمال کر کے تو سارے ایم پی اے خریدے ہیں، پنجاب میں سارے خریدے ہیں آپ نے، اور مرکز میں خریدے ہیں، تو آپ کی تب یہ حکومتیں بنی ہیں۔ اب آپ کہہ رہے ہیں یہ وہ۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کے 30 ایم این اے ایم پی اے جو ہے تقریباً وہ ان سے باغی ہو چکے ہیں، ان کو ووٹ نہیں دینا چاہ رہے۔ اب ان کو یہ ڈنڈے کے زور پہ ووٹ لینا چاہ رہے ہیں تاکہ پتہ چلے جو ہاتھ کھڑا نہیں نہ کرے گا اس کو کہیں کہ ہم 10 13 نال کی سلوک کریے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس لیے یہ غیر قانونی حرکتیں کر رہے ہیں۔ آرڈیننس جاری کروایا ہے غیر قانونی، سپریم کورٹ میں گئے غیر قانونی۔ بھائی جب آئین کے آرٹیکل 226 میں لکھا ہوا ہے کہ یہ الیکشن جو ہے سیکرٹ بیلٹ سے ہوگا، خفیہ بیلٹ سے ہوگا، تو کیوں آپ اس کو کروا رہے ہیں؟ اس کی سمجھ مجھے نہیں آئی، نہ آپ کو آئے گی، کیونکہ اس وقت ان کو اسی چیز کی ضرورت ہے۔ یہ اور ان کی غنڈہ گردی دیکھیں، قانون آئین میں موجود ہے اور یہ اس کو مان نہیں رہے، اور یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ اب 11 تاریخ کو جناب انہوں نے شیڈول جاری کرنا ہے الیکشن کمیشن نے، اور انہوں نے آرڈیننس جاری کر رہے ہیں کہ جناب یہ ہے وہ، اور ادھر معصوم بھی بن رہے ہیں، ٹی وی پہ معصوم بھی بن رہے ہیں۔ اور شیخ رشید بڑے فخر سے کہتا ہے دیکھا ان کے 11 ووٹ ہم نے کیسے توڑے تھے سینٹ میں، تو ان کو ہم سبق یاد کرائیں گے، یہ ہے وہ۔ یہ بات تھی۔ اب دوسری بات جو مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ یہ تھی کہ مریم نواز صاحبہ کی جو بیٹی ہیں
وہ شدید ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے ابھی مہر النساء ان کا نام ہے، اور مریم نواز صاحبہ نے ابھی رات کو ہی وہ حیدرآباد کے جلسے کے لیے جانا تھا، اور جس کی وجہ سے ان کو اب جلسے میں ان کی شمولیت ہے وہ ختم کر دی گئی ہے، اور ان کو اعلان کر دی گئی ہے کہ مریم نواز صاحبہ نہیں جا رہی، ٹھیک ہے۔ اور یہ حادثہ بھی اچانک ہی ہوا ہے، ابھی اس کی انویسٹیگیشن آنی ہے، اس لیے ہم اس کے اوپر زیادہ جو ہے نا وہ چیمے گوئیاں نہیں کریں گے، شک و شبے والی بات نہیں کریں گے، کیونکہ اس کے اوپر ابھی ساری تفصیل آنی ہے۔ بہرحال اس کے وجہ سے، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اور اس حادثے کی وجہ سے مریم نواز صاحبہ نے اپنا حیدرآباد کا جو جلسہ ہے وہ اس میں عدم شرکت کا اعلان کر دیا ہے، اور انہوں نے پہلے یہ جانا تھا یہ ایئرپورٹ کے ذریعے وہاں پہ حیدرآباد، تو انہوں نے کینسل کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ پاکستان میں اس طرح کے جو حادثات ہوتے ہیں ان کا کچھ بھی آپ کہہ لیں، ان کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ادھر بڑے بڑے ججوں کے ساتھ یہ ہوا ہے، بڑے بڑے سیاستدانوں کے ساتھ بڑا ہوا ہے، تو اللہ رحم کرے۔ ہم کوئی ایسی غلط بات ابھی نہیں کرنا چاہ رہے، لیکن اس وجہ سے مریم نواز صاحبہ رک گئی ہیں، اور ان کو جو ہے وہ حیدرآباد والا جلسے میں ان کی آمد جو ہے وہ کینسل کر دی گئی ہے، اور یہ انہوں نے بتا دیا ہے۔ تو باقی وہ جو ان کی بیٹی ہے مہر النساء، وہ ہسپتال میں داخل ہو گئی ہیں، ان کو سر میں چوٹیں وغیرہ لگی ہیں، تو آپ سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی ان کے لیے دعا کریں، ہم بھی دعا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بچائے۔ بعد میں کوئی مزید تحقیقات آتی ہیں تو آپ کے ساتھ وہ ہم شیئر کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ تھینک یو ویری مچ، خدا حافظ۔